راستے میں ایک عورت سے ٹکرایا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی جس کے ساتھ ماضی میں کئی بار سو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر چلو، وہاں تمہاری 16 سال کی ناجائز اولاد تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں اس کے گھر، اس کے کمرے میں گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ میں کل رات میں اس وقت ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو کر ایک بیوہ عورت سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میری وہی رٹے رٹائے جملے تھے جو میں تقریباً ہر عورت سے بولتا تھا۔ میٹھے جملے بول کر میں ان کی توجہ حاصل کرتا تھا، ان پر ایسا ظاہر کرتا تھا جیسے میری زندگی میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنا حق مجھ پر نچھاور کر دیتیں۔ یہی بات مجھے تسکین پہنچاتی تھی۔ اس وقت ابھی میں کم و بیش 5 عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے تھا۔ میرے باپ کی محلے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ میں خود بڑے بازار میں کسی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میرا مزاج بہت شوخانہ تھا، حالانکہ ایک بہت غریب گھرانے سے پیدا ہوا تھا۔ میرے مزاج کو دیکھتے ہوئے میرے والد نے بہت پہلے مجھے تعلیم حاصل کروانے کی کوشش کی، مگر میرا شوق عورتوں میں زیادہ تھا۔ میں کم عمری سے ہی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے کا شوقین تھا۔ محلے کی لڑکیوں کو جملے کسنا، چھیڑ چھاڑ کرنا میرا بہترین مشغلہ تھا۔ جو محلے سے میری بہت زیادہ شکایتیں آنے لگیں تو میرے والدین گھبرا کر مجھے سمجھانے لگے۔ وہ بہت سادہ انسان تھے اور میں ان کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے مجھ پر زندگی میں کبھی سختی نہیں کی تھی، شاید اس لیے میں اتنا بگڑا ہوا اور بد لحاظ تھا۔ حالانکہ میرے والدین دونوں شریف تھے۔ پہلے تو میرے والدین نے شکایات پر مجھ پر سختی کرنے کی کوشش کی اور مجھے سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی بہن نہیں ہے تب بھی تمہیں دوسری لڑکیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محلے کی لڑکیاں بھی میری بہنوں جیسی۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ نصیحتیں کی، تلقین کی، مگر مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جو میرے والدین نے دیکھا کہ سختی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں تو انہوں نے مجھے تعلیم پر زور دینے کی کوشش کی، مگر پڑھائی بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ جب میں مسلسل فیل ہوا تو میرے باپ نے تھک کر ہار مان لی اور مجھے کسی دکان پر کام پر کھڑا کر دیا۔ مجھے کام کرنے میں شدید مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ میں دن رات اپنی بنی ہوئی دوستیوں کے ساتھ فون کالز پر لگا رہتا تھا، جبکہ دکان پر میرے لیے یہ سب کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب انہوں نے میرے والد صاحب سے شکایت کی تو میرے والد نے خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجبوراً مجھے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے دکان پر کام کرنا پڑا، جیسا کہ وہ چاہتے تھے، مگر میں نے اس بات کا بدلہ اپنے طریقے سے ضرور لینے کی کوشش کی۔ میں نے گھر پر بات کرنا چھوڑ دی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا، کسی حاکم کی طرح کھانا پینا۔ اس کے باوجود اپنے والدین سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے اس حال سے میرے والدین پریشان ہونے لگے۔ میں جانتا تھا ان کی دنیا صرف اور صرف میرے گرد گھومتی تھی۔ میری ذرا سی لاپرواہی اور بے توجہی انہیں پریشان کر دیتی تھی، تو میرے والدین نے مجھے منانے کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد ہی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول کر انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہیں کسی کا نوکر بننا پسند نہیں ہے، تم کسی نہ کسی کو حکم ضرور سناتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنی دکان کھول دی ہے، مگر یہ مت سمجھنا یہ دکان تمہارے حوالے ہے، تم اسی عیاشیوں میں انہیں نہیں اڑا سکتے۔ اس کا ہر ماہ پورا حساب رکھوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کام پر تمہاری پوری مرضی چلے گی۔ اس کاروبار کو اگر تم نے بڑھایا تو میں مزید تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اپنی دکان کے مالک ہونے کا غرور مجھے اس بات پر کہ میں اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی کسی ذمہ داری کو پورے دل سے نبھایا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی دکان پر سارا دن گاہک نہ ہونے کے سبب میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا تھا۔ میں بیوہ عورتوں سے بات چیت کرنے میں صرف کرتا تھا اور ان کے دل جیت کر ان سے تسکین حاصل کرتا تھا۔ اس سلسلہ کم عمری میں صرف فون کالز پر تھا، مگر جب میں جوان ہوا اور اپنی دکان سے باہر رہنے لگا، میرے پاس جب خرچہ بڑھا تو میں نے روبرو عورتوں سے ملنا شروع کر دیا۔ میں ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتا، ناجائز تعلقات استوار کرنے لگا۔ وہ عورتیں ہوتی ہیں نا
جو 1-2 بچوں کے بعد میں نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ یہ کام میں اتنی رازداری سے کر رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ میں نے محلے کی عام گھریلو لڑکیوں کو چھیڑنا یا ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں زیادہ تر کوشش کرتا کہ کسی کھاتی پیتی لڑکی اور حسین لڑکی کے ساتھ تعلق بناؤں۔ میرا معیار کچھ اسی طرح کا ہو چکا تھا کہ میں اب سدھر گیا ہوں۔ محلے میں میری شرافت کے ڈنکے بجنے لگے، کیونکہ میری نظر میں محلے کی عام غریب سی لڑکیوں کی اب اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں انہیں توجہ دیتا۔ میرے والدین بھی میری تعریف سن سن کر خوش رہنے لگے تھے۔ وہ نہیں جان پائے تھے کہ میں چھیڑ چھاڑ کی حد سے کہیں آگے بڑھ چکا ہوں اور اب تو گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے عام لڑکوں کی طرح ایسی کم عقلی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنا کمایا ہوا پیسہ ان عورتوں پر لٹا دیتا۔ البتہ میری فطرت کھینچ تان کرنے کی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کھاتی پیتی حسین بیواؤں سے نہ صرف لذت حاصل کرتا تھا بلکہ ان سے مہنگے تحفے لے کر خود کو برتر ثابت کیے رکھتا۔ ان بیواؤں کی ہر خواہش اور کمی کو پورا کر رہا تھا اور ہر بار میں نے ہر بیوہ عورت کو یہی جتایا تھا کہ یہ سب میں صرف ان کی خاطر کر رہا ہوں، ورنہ میں شریف گھرانے کا شریف سا لڑکا ہوں جو ان کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس گناہ میں پڑ چکا ہوں۔ میرے اس گناہ اور ناجائز تعلقات کو قائم کیے سالوں سال گزر چکے تھے۔ اب میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں نے نہ جانے کتنی عورتوں کا استعمال کیا۔ چند ماہ کے استعمال کے بعد میں نئی سے نئی عورتوں کے ساتھ تعلق استوار کرتا جا رہا تھا۔ جب تک عورتیں خاموشی سے میرا کھلونا بنی رہتی میں بھی انہیں تب تک استعمال کرتا، مگر جب وہ مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنے لگتیں تو میں ان سے تعلق ختم کر کے بالکل غائب ہو جاتا۔ مجھے کبھی یہ افسوس نہیں ہوا تھا کہ میں عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری نظر میں اصل گنہگار تو وہی تھی جو اپنا پردہ میرے سامنے اتار دیتی۔ میں نے خود کو ہمیشہ اس غلطی سے الگ رکھا تھا۔ میری دکان اچھی خاصی چل رہی تھی۔ میری ماں بہت شوق سے میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگیں۔ جو میں نے یہ سنا کہ میری والدہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو میں نے نہایت غرور سے اپنی ماں کو محلے کی لڑکی تلاش کرنے سے روک دیا۔ ان سے بولا کہ محلے میں کوئی بھی لڑکی میرے معیار کی نہیں ہے۔ میری اس غرور پر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بھی مڈل کلاس لوگوں میں ہم سب ایک جیسے ہیں اور ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں میں ہی رشتہ تلاش کریں۔ میں نے اپنے والدین سے بول دیا کہ مجھے اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ کرنے سے کوئی انکار نہیں، مگر یہ وہی لوگ تھے جو میری حرکتوں پر شکایت لے کر گھر آتے تھے، اپنی بیٹیوں کی بدکاری کو چھپاتے تھے۔ میں اب سدھر چکا ہوں، مگر میں ان لڑکیوں سے کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ میری ضد اور دلائل پر میرے والدین کو خاموش ہونا ہی پڑا تھا۔ خاندان میں ہماری لڑکیوں کی تعداد کم تھی اور میری عمر کے حساب سے تو کوئی لڑکی موجود نہ تھی۔ مجبوراً میرے باپ کو اپنے دوستوں میں رشتہ دیکھنا پڑا اور جلد ہی میرے لیے میرے والدین نے ایک مناسب گھرانے میں رشتہ طے کر دیا۔ میری ماں اس لڑکی کی وہ تعریفیں کرتی، سچ تو یہ تھا کہ اب مجھے حسن و نزاکت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی حسین تھی یا نہیں۔ میں بیوی کو صرف اپنے گھر میں ایک ضرورت کی طرح لا رہا تھا تاکہ زمانے کی نظر میں میرا بھی ایک باقاعدہ گھر بنا ہوا ہو۔ در حقیقت تو مجھے روزانہ کتنی حسین کی اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ مل جاتا تھا کہ مجھے اب حسن کی یہاں وہاں تلاش نہیں ہو رہی تھی۔ جلدی میرے والدین نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں شادی کی تیاریوں میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میری ماں نے شادی میں خوب پیسہ بہایا تھا اور جلد میں ایک سادہ سی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی سے کوئی خاص لینا دینا نہ تھا، مگر جب میری بیوی بیاہ کر گھر آئی اور میں نے اس کی اصل صورت دیکھی تو بہت بد مزہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ کوئی اتنی بدصورت لڑکی نہ تھی، وہ سانولی سلونی سی قبول صورت لڑکی تھی، مگر میں دمکتے چہروں والی حسین عورتوں کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ عام سی لڑکی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے پہلے ہی روز اپنی بیوی کو باور کروا دیا تھا کہ وہ صرف میرے والدین کی پسند پر اس گھر پر آئی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ میرے والدین کے ساتھ دل لگاتی۔ میں نے اپنی بیوی کو صرف ضرورت کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی بہت معصوم لڑکی تھی۔
اس نے فرما برداری سے سر جھکا دیا۔ میں نے جب جو بھی حکم دیا اس پر عمل کرتی۔ نہ جانے میری بیوی کی کس مٹی سے بنی ہوئی تھی، میں نے خود کو ایک زر خرید غلام کی طرح اس نے بنا لیا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کی خوب خدمت کی اور میرے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ میرے لیے یہ بات سکون کا باعث تھی۔ میرا گھر بس چکا تھا اور بیوی بھی ایسی تھی جو میری سرگرمیوں پر نہ ہی نظر رکھتی تھی نہ بلا وجہ شک کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ میرے لیے قدرت کی طرف سے بڑی مدد دی گئی ہے کہ میری بیوی ایسی چالاک اور نظر رکھنے والی نہ تھی، جس کی وجہ سے میں پہلے سے بھی زیادہ دوستیاں رکھنے لگا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے سزا مل رہی تھی۔ میری سادہ اور معصوم سی بیوی اپنے حصے کا فرض نبھا رہی تھی۔ اس کی اسی سادگی اور لاپرواہی کی وجہ سے میں مزید گناہوں میں ڈوبتا چلا۔ مجھے زندگی کے کسی حصے میں یہ احساس نہیں تھا کہ میں روز کبیرہ گناہ کر رہا تھا۔ میری ان حرکتوں کو کئی سال گزر گئے۔ میرے 3 بچے ہو گئے۔ قسمت کی بات تھی کہ تینوں ہی بیٹے تھے۔ مجھے نرینہ اولاد دیکھ کر میری گردن میں مزید سریا فٹ ہو گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں جن بیواؤں کو استعمال کر کے چھوڑتا تھا، ان میں سے اکثر مجھے یہی بد دعا دیتی کہ خدا کرے تیری بھی بیٹی ہو۔ ان پر یہی وقت آئے، مگر مجھے اللہ نے بیٹی دی ہی نہیں تھی۔ میں کبھی کسی کوفت کا شکار نہیں ہوا۔ ان باتوں نے مجھ میں اور احساس پیدا کیا کہ میں کبھی گناہگار تھا، اس لیے تو مجھے کسی بیوہ کی کوئی بد دعا نہیں لگی۔ مجھے آخرت کی زندگی کے بعد دی جانے والی سزا کا کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں ایک عام سا مرد تھا جو گناہ، سزا اور جزا کی طرف سے ہمیشہ آزاد رہا تھا، جسے دین بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری نظر میں گناہگار وہی تھا جسے دنیا میں لوگ عزت سے نہیں دیکھتے تھے، جبکہ میری تو بیوی بھی فرض نبھا رہی تھی اور فرما بردار تھی۔ مجھے بیوی کی طرف سے بھی ہمیشہ سکھ ہی ملا تھا اور اولاد بھی نرینہ ہوئی تھی۔ میری بیوی کی بہت خواہش تھی کہ ہماری بیٹیاں ہوں، مگر میں اس کی اسی بات پر بری طرح ڈانٹ دیتا تھا۔ مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ میرے والدین کو میری اس کم ظرفی پر افسوس ہوتا تھا۔ میری ماں مجھے اکثر سمجھاتی کہ تمہیں کیا خبر، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اللہ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اللہ اسے بیٹی سے نوازتا ہے۔ مجھ جیسے گناہگار شخص کو شاید اللہ کی رضا چاہیے بھی نہیں تھی، نہ مجھے رحمت سے واسطہ تھا۔ میں تو اپنی زندگی جیسے گزار رہا تھا ویسے گزارتے رہنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہو، نہ میری بیوی سخت ہو، نہ میری بیٹی ہو کہ جسے دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے گناہوں کا احساس ہو بلکہ اپنے گناہوں کی لذت سے دور ہونا پڑے۔ میں اس سے لذت کا عادی ہو چکا تھا۔ اب اس سے پیچھے ہٹنا مشکل تھا۔ میری اس لذت کو کئی سال گزر گئے۔ میرے 3 بیٹوں کے بعد دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ میں نے بہترین سکولوں میں داخل کروایا تھا۔ میرا کاروبار اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے ایک بازار میں بڑی سی دکان خرید لی تھی۔ اب محلے کی چھوٹی سی دکان پر میرا باپ بیٹھتا تھا اور میں خود بازار کی بڑی دکان پر جاتا تھا۔ میرے ٹھاٹ باٹ دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ میں اتنا ہی جوان لگ رہا تھا کیونکہ مجھ پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ میں بڑھاپے کا یا کسی پریشانی کا شکار ہوتا۔ سکون اور پیسے کی چمک نے مجھے عمر سے کہیں چھوٹا کر دیا تھا، جبکہ میری بیوی گھر داری میں لگی رہتی اور میری توجہ نہ دینے پر وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ مگر مجھے اس عورت کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا جس نے میرے گھر میں خود کو غرق کر دیا تھا۔ پہلے میرے والدین کی خدمت کرتی اور پھر وہ میری اولاد کی ملازمہ بن گئی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میں اکثر اسے یہی جتا دیتا تھا کہ اس جیسی کم صورت عام سی لڑکی کو میں نے عیش بھری زندگی دی ہے۔ یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے اور اچھے لباس اور کھانے پینے کی کبھی بھی کمی ہونے نہیں دیتی، مگر میں یہ بات بھلا گیا تھا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی توجہ اور محبت ہی خوبصورت بناتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے حصے کی محبت اور چاہت دوسری عورتوں پر لٹا رہا تھا، مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ نہ تو میں ان عورتوں کے ساتھ ایماندار تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ ایمانداری سے تعلق بنا رہا تھا۔ مجھے اتنے سالوں میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ میں نے یہیں پر غلطی کر دی تھی۔ میں جان ہی نہیں پایا تھا کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے
اور خوشیاں دیتا ہے تاکہ وہ اپنی خوشیوں میں مگن رہے اور کبھی اللہ کی طرف پلٹے ہی نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنے کی کبھی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے ماں باپ یک کے بعد دیگرے اپنی آخری سفر کو روانہ ہو گئے تھے۔ میری بیوی اب بھی گھرداری میں مگن رہتی تھی۔ میرے بیٹے جوان لگنے لگے تھے۔ میرا بیٹا 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے تینوں بیٹے مرزا اور محب فطرتاً مجھ پر گئے تھے۔ میری بیوی نے ان کی شخصیت بنانے کی جتنی بھی کوشش کی، جتنی بھی محنت کی، وہ سب ناکام ہو گئی، اور وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے میں ان کی عمر میں ہوا کرتا تھا، جیسے میں نے اپنے ساتھ کیا تھا۔ شریف والدین کی ساری محنت پر پانی پھیر کر میں نے خود کو دنیا میں وہی کام میرے بیٹے کرتے تھے۔ میرا بڑا بیٹا مشکل 12 سال کا تھا، جو مجھے پہلی بار محلے کے ایک مرد نے دبے الفاظ میں مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے اسکول سے آتی ایک لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی اس کی حرکت سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس شخص کی بات پر میں پریشان ہونے لگا۔ یہ چونکنے کی بجائے اس پر غصہ ہونے لگا۔ بولا کہ میرا بیٹا ابھی مشکل سے 12 سال کا ہے، اب ایک بچہ بھلا کیا کسی لڑکی کو چھیڑے گا؟ آج کل کی لڑکیاں خود برد کردار اور لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، اور نام لڑکوں کے لگ جاتی ہیں۔ بے مروتی اور غصے سے میں نے الٹا اس لڑکی کے کردار پر الزام تراشی کی۔ وہ شخص افسوس سے مجھے دیکھنے لگا اور طنزیہ لہجے میں بولا کہ آپ کے بیٹے قد کاٹ میں بہت اچھے ہیں، جوان لگتے ہیں، اور پھر جن بچوں کے دماغ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں پھر فرق نہیں پڑتا، وہ 8 سال کے ہوں یا 9 سال کے۔ وہ شخص میرے پاس سے جاتے ہوئے بڑبڑانے لگا، اور اس کے بولے گئے الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے تو پہلی بات مجھے بہت لیکن وہ شخص بول رہا تھا کہ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں تب اپنے بیٹوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا، میں انہیں اس بدی سے دور کر لیتا، مگر یہ بات میری نظر میں گناہ تھی ہی نہیں۔ میں اس پر کیسے توجہ دیتا؟ میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان دنوں میری دوستی امی کی ایک بیوہ اسکول ٹیچر کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ میرے پچھلے 6 ماہ سے تعلقات تھے، اور خوشی کی بات تھی کہ اس لڑکی نے مجھے کبھی نکاح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اس کے اور اس کے بیٹے کے لیے بہت جائیداد چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر وہ دوسری شادی کرتی تو جائیداد سے محروم رہتی۔ میں خوش ہو گیا کہ مجھے ہی وقت میں کھلونا مل گیا تھا، ایک ایسی لڑکی جو نہایت حسین تھی اور جسے صرف محبت کی ضرورت تھی، اور دوسری طرف مجھے کبھی نکاح پر زور نہ دیتی۔ میری اس لڑکی سے بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کچھ ہی عرصے میں ایک دوسرے کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ ایک دوسرے میں ہی گم رہتے تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے ایک بار پوچھا، کیا کبھی تم نے مجھ سے پہلے بھی کبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے کم عمری میں بھی کبھی کمسن لڑکیوں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے، تو ابھی اس عمر میں کیا بناؤں گا؟ میری بات پر وہ لڑکی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اچانک ہی نہایت عجیب سے انداز میں بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک کمسن لڑکی سے ملوا سکتی ہوں، جو حسین بھی ہے تمہاری بھی۔ مجھے اس کی بات عجیب نہیں لگی تھی۔ ہمارے درمیان اب تو ایسے بھی دوستی تھی، ہمیں ایک دوسرے سے ہر بات بول دیتے تھے، مگر عجیب مجھے یہ لگا تھا کہ وہ مجھے کم سن لڑکی سے ملوا رہی تھی۔ میں جب چھوٹی عمر کا تھا تو خود سے کہیں بڑی لڑکیوں کا شوقین تھا، اور آج میں ایک بڑی عمر کا مرد بن چکا تھا تو میری وہ دوست مجھے ایک کم عمر لڑکی سے تعلق بنانے پر اکسا رہی تھی۔ اچانک مجھے عجیب احساس ہونے لگا۔ میرا دل چاہا میں کم سن لڑکیوں کے ساتھ تعلق بناؤں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے لڑکی ڈھونڈ دو، مگر یہ خیال رکھنا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو۔ وہ ہنسنے لگی، بولی کہ میرے پاس ایک لڑکی ٹیوشن پڑھنے آتی ہے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے، مگر تم یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ اس لڑکی کو اس کے گھر والے بالکل قبول نہیں کرتے۔ اس کی ماں اس سے نفرت کرتی ہے، اس لیے وہ میرے گھر اکثر بیٹھے بیٹھے رات بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ وہ بولی کہ ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی کر کے تمہیں مزہ آئے گا، لڑکی بھی خوش ہو جائے گی، اور پھر تمہیں بھی یہ خوف نہیں ہوگا کہ پکڑے جانے پر کوئی تم سے سوال کرے گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا۔ پھر جلد اس لڑکی نے میرے لیے کوئی جوان لڑکی کا انتظام کر دیا اور مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں وہ لڑکی، اس لڑکی کی عمر مشکل سے 16 برس تھی اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت بھی
صاف تھی اور میں لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میری دوست نے میری نظروں کو محسوس کر کے ہنستے ہوئے کہا، کیا تمہیں لڑکی پسند آئی ہے؟ میں نے دل پھینک لہجے میں کہا، مجھے یہ لڑکی دل و جان سے پسند آئی ہے۔ اب جلدی سے میری اس کے ساتھ دوستی کروا دو تاکہ میں ایسی لذت حاصل کر سکوں۔ میری دوست نے مجھے اطمینان دلایا، پھر وہ بہانے سے مجھے اکثر بلا کر اس لڑکی سے ملوانے۔ ایک روز میری دوست ہمیں اکیلا بٹھا کر خود اپنے بیٹے کی خریداری کرنے کے لیے بہانے سے بازار چلی گئی۔ اس وقت اس کے گھر میں موجود تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، 16 سال کی اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا اور میری درندگی پرجوش ہو گئی اور بیگانہ ہو گئی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس بعد میں میرا اپنی دوست سے رابطہ ہوا تو وہ میرے ساتھ اس لڑکی پر ہنسنے لگی، کہہ رہی تھی، تمہاری وجہ سے میری ٹیوشن والی لڑکی ہٹ چکی ہے۔ جب سے تم گئے ہو وہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے مزے سے کہا کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والی عورتیں مجھے کبھی نہیں بھول پاتیں۔ وہ لڑکی بھی دیکھنا ایک روز میری توجہ پانے کے لیے تمہارے پاس دوبارہ آئے گی اور خود مجھے بلوائے گی۔ ہم کتنی دیر تک ہنستے رہے اور پھر میں ایک روز اپنے دوست سے ملنے گیا تو مجھے اپنی دوست کی گلی میں عورت نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھورنے لگی۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، سر جھٹک کر جانے لگا، مگر پھر مجھے اپنے قدم روکنے ہی پڑے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، ان بیواؤں میں سے ہی جن کے پاس میں نے کبھی تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ مجھے نہایت نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظر بچا کر اس کے ساتھ سے نکلنا چاہا مگر اس نے اچانک مجھے لیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولی کہ لگتا ہے تم مجھے پہچان نہیں پائے، مگر میں تمہیں کیونکہ تمہاری صورت میرے لیے میری سزا ہے، میں تمہیں آج تک نہیں بھلا پائی۔ عورت کی اس بات پر میں بے ساختہ پیچھے کو ہوتا کہکا لگا کر ایسی مغرور انداز سے بولا کہ میں جانتا ہوں مجھ میں کشش ہی ایسی ہے کہ تم مجھے کسی طور بھول نہیں پائی۔ اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات مجھے چونکا گئے تھے۔ وہ بولی کہ تمہیں یاد رکھنے کی ایک بڑی وجہ تمہاری وہ نشانی تھی جو تم میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ وہ مزید بولی کہ میں نے تم سے جو نکاح کا بولا تھا تو تب میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر تم نے میری بات نہیں سنی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تمہاری وجہ سے ایک ناجائز بچے کی ماں بن گئی اور زمانے میں بے عزت ہو گئی۔ مجھے آج تک میرے والدین نے کبھی معاف نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گیا، اس پر غصہ کرنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ میں تم جیسے گھٹیا مرد کو کیوں پھنساؤں گی، آج تم جیسے مرد کو کیوں پسند کروں گی، وہ بھی اس صورت میں جو میری عمر کا آخری حصہ آیا اور میں بہت بیمار لگے۔ میں نے اس سے کہا اگر تم سچ بول رہی ہو تو مجھے میرے بچے سے ملواؤ، میں DNA ٹیسٹ کروا کر جان لوں گا کہ یہ بات سچ ہے۔ اس پر وہ بولی کہ میں تمہارے بچے سے ملوانے سے پہلے اس کا ایک ناخن دوں گی، تم DNA کروا کر اپنی تسلی کر لینا۔ اتنا بول کر وہ تیزی سے آگے بڑھی، ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ میں کتنی دیر اس گلی میں بے یقین سا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت آئی اور میرے ہاتھ پر ترچھا ہوا ایک ناخن رکھ کر بولی کہ جاؤ DNA کروا لو۔ میں نے اسی وقت جا کر لیبارٹری میں DNA ٹیسٹ کروایا۔ کچھ دیر بعد رپورٹ آئی تو معلوم ہوا وہ DNA مجھ سے 100%، جس کا مطلب تھا کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ واقعی میرا بچہ اس عورت کے پاس تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے گناہوں کا کبھی احساس نہیں ہوتا تھا، مگر اب ایک ناجائز بچے کے بارے میں جان کر مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا، منت کرنے لگا کہ مجھے میرے بچے سے ملنے دے۔ اس عورت نے مجھے پورے 1 ماہ کی منتوں کے باوجود میرے بچے سے ملنے نہیں اور مجھے ترساتی رہی۔ پھر 1 ماہ بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اس کے گھر میں لے گئی۔ اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کیا، بولی جہاں پر تمہاری ناجائز اولاد ہے تم اسے یہاں سے لے کر جاؤ، کیونکہ مجھے اس سے اور تم دونوں سے نفرت ہے۔ میں اس کی بات پر غور کیے بغیر تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے اپنے بچے کا وجود دیکھ کر پورے گھر کی چھت میرے اوپر گر گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ میں رات گزار چکا تھا۔ وہ لڑکی مجھے نیند پاگل سی لگ رہی تھی۔
میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی، بولی کہ تمہاری اسی بیٹی کے اوپر اللہ نے تمہارے والا وقت لوٹا دیا ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ آج یہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی ہے، راتوں کو جاگ کر چیختی رہتی ہے۔ تمہارے سارے گناہوں کی سزا ایک ساتھ اس لڑکی نے مجھ پر جھیل دی ہے۔ اب اپنی اس ناجائز اولاد کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، جہاں پر میری نظروں کے سامنے اسے ختم کر دو۔ میں اپنی بیٹی کی جانب شرمندہ سا بڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی، اپنی ماں سے بولی مجھے اس سے بچاؤ، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ عورت تو سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور میں زمین میں گڑ گیا۔ مجھے آگے بڑھ کر اپنا تعارف دیتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے میرے سارے گناہوں کی ایک ساتھ سزا ملی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ایسی غلط حرکت کر دی تھی۔ میری بیٹی میرے سامنے مسلسل چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا بے ہوش وجود اٹھا کر میں اپنے گھر لے آیا۔ میری بیٹی کو گھر میں آئے ہوئے چند ماہ گزر چکے ہیں۔ میری بیوی جو ہمیشہ ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کر رہتی، اس نے زندگی میں پہلی بار میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے صاف صاف کہا کہ وہ میری بیٹی کا خیال نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ مجھے صرف ایک مغرور مرد سمجھتی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں مغرور ہونے کے ساتھ اتنا بد کردار مرد بھی ہوں۔ نہ میرے بیٹے نے اسے اپنی بہن کے طور پر قبول کیا، نہ میری بیوی نے میری بیٹی کو قبول کیا۔ اب میری مجبوری ہے کہ میں خود اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہوں، جس کی وجہ سے میری بیٹی آج تک سنبھل نہیں پائی اور نیم پاگل ہو کر رہ گئی ہے۔ دوستو، ہر انسان کو یہ صلاحیت ہے کہ جب وہ کچھ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کرتا ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا ضمیر بالکل سویا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ضمیر جاگتا ہے تب ہی انسان کو ہوش آتا ہے۔ اگر آج کی یہ مورل سٹوری اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔